جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم فضیلت الشیخ، کل ابھی جو تاریخ گزری ہے وہ 25 دسمبر کی تھی۔ 25 دسمبر کو عیسائیوں کا بہت بڑا تہوار کرسمس ڈے ہوتا ہے۔ اس تہوار کی مناسبت سے کمپنیوں میں ہمارے میز میں بہترین قسم کا کھانا پکتا ہے اور غیر مسلم اس تہوار میں شریک ہوتے ہیں، مسلمانوں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں۔ تو کیا ہم 25 دسمبر کو منائے گئے تہوار کا پکا ہوا کھانا یا ان کی دعوت میں شرکت کر سکتے ہیں؟ یہ ان کا چونکہ مذہبی تہوار ہے اور اس مذہبی تہوار میں شرکت کرنا ان کے دین کو سچا ماننا ہے، جبکہ ان کا دین منسوخ ہو چکا اسلام کے آنے کے بعد۔ لہذا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ ان کے کسی مذہبی تہوار میں شرکت کرے یا مذہبی تہوار پر پکے ہوئے کھانے کو کھائے۔ فضیلت الشیخ، لیکن بعض کمپنیوں میں عیسائی یا کرسچین ہی مدیر ہیں اور بڑی پوسٹوں پر ہیں، تو وہ 25 دسمبر کو خصوصی طور سے بہترین کھانا پکواتے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، ہم روزانہ اسی میز میں کھاتے ہیں، تو کیا اس دن ہم کھانا کھائیں یا چھوڑ دیں؟ اگر آپ کو اپنے ایمان سے محبت ہے تو اس دن آپ میس میں کھانا نہ کھائیے، اپنا باہر سے انتظام کر لیجئے، اس لیے کہ یہ کھانا عام کھانا نہیں بلکہ ان کے مذہبی تہوار کا کھانا ہے۔ یہ کھانا ایسے ہی ہے جیسے کوئی قبر پرست پیر کی قبر پر بکرا ذبح کرتا ہے، اس کو پکا کر آپ کی دعوت کرتا ہے، تو ایسا کھانا کھانا آپ کے لیے جائز نہیں۔ کجا مسلمان کا پکا ہوا کھانا کھانا جائز نہیں، تو عیسائیوں کا پکا ہوا کھانا ان کے مذہبی تہوار پر کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لہذا اس دن آپ اپنا کھانا خود پکائیے اور انتظام کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ فضیلت الشیخ، میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، کیا ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینی جائز ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ سید دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حقیقی، دوسرے بناوٹی۔ جنہوں نے انڈیا کی سرحد کراس کی ہے اور پاکستان میں داخل ہوئے ہیں، بعض لوگ سید بن گئے ہیں۔ دو آدمی تھے کسی بستی میں جاوا سے، ایک قریشی بن گیا، دوسرا سید بن گیا۔ ایک دوسرے کی آپس میں ملاقات ہوئی تو یہ دیکھ کر کہ تم قریشی بن گئے ہو، تمہاری حقیقت بتلاؤں، تم تو یہ تھے۔ وہ کہنے لگا، اچھا اگر تو میری حقیقت بتلائے گا تو میں بھی بتلا دوں گا کہ تم تو یہ تھے، ڈھول پیٹا کرتے تھے، میراثی تھے، قوم کے سید بن بیٹھے۔ رشتہ لینے کے لیے کسی کے گھر گئے تو انہوں نے پوچھا کہ سید کا غیر سید میں نکاح درست ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک رواج نیا چلا ہے، خلاف اسلام ہے۔ تو جن کے گھر گئے تھے ان سے انہوں نے پوچھا کہ تم تو سید نہیں ہو اور ہمارے گھر رشتہ لینے آ گئے ہو؟ کہا ہم نے سید بننے کے لیے درخواست جمع کروائی ہوئی ہے۔ تو یہ دو نمبر اگر سید ہیں تو ان کے لیے زکوٰۃ لینا کوئی حرج نہیں، اگر وہ محتاج ہیں، مستحق ہیں، لیکن اگر واقعی آل رسول ہے اس پر زکوٰۃ حرام ہے۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ فضیلت الشیخ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں 340 اولیاء کرام گئے تھے اور ان تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے ہندوستان میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ اس سلسلے میں ہم آپ سے وضاحت چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو چٹھی ان کے نام لکھی تھی وہ بتلائیے کہاں پوسٹ کی تھی؟ جو 300-400 اولیاء کو اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا، کیسے دیا تھا؟ لکھ کر دیا تھا یا زبانی؟ اگر لکھ کر دیا تھا وہ لیٹر ہمیں بھی دکھلا دیجئے اللہ کے نبی کا، جیسے آپ بادشاہوں کو خط لکھتے تھے کہ میں نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ، اور اگر ایمان نہ لاؤ گے تو یہ ملک تمہارا ہوگا، اگر نہ لاؤ گے تو ہماری حکومت یہاں تک پہنچے گی جہاں تک تمہارا دارالخلافہ ہے۔ لیٹر موجود تھے، اللہ کے نبی نے لکھے۔ ایسا ہی کوئی لیٹر اولیاء اللہ کے نام ہو تو ہمیں بھی دکھلائیے، ہم بھی دیکھ لیں۔
اور اگر زبانی کہا تھا تو بتلائیے کس کے سامنے کہا تھا؟ اللہ کے نبی تو فوت ہو گئے، اور فوت ہو جانے کے بعد رب کہتا ہے اے نبی تو بھی جو قبر میں ہے نہیں سنا سکتا ان کو۔ لہٰذا اس قسم کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا تھا، یہ کہانی ہے جو لوگوں نے گھڑی ہوئی ہے۔ جیسا کہ تبلیغی جماعت کے بعض عمراء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس وہ اپنا ملک چھوڑ کر مدینے میں جا بسے، اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا جاؤ ہندوستان جاؤ، وہاں تم سے کام لیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم تو سب کچھ چھوڑ کر مدینے میں آپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں جا کر کام کرو دین کا، تبلیغ کا۔ کہیں الیاس صاحب کو حکم ہے، کہیں زکریا صاحب کو حکم ہے، اور کہیں کسی اور کو ہے۔ لہٰذا یہ سب کہانیاں ہیں جو گھڑ لی گئی ہیں، اللہ کے نبی نے کسی کو حکم نہیں دیا۔ اگر حکم دیتے تو آپ اس بات کا حکم دیتے کہ میرے داماد ذوالنورین کو شہید نہ کرو، خارجیوں کو حکم دیتے میرے علی کو داماد کو کچھ نہ کہو۔ آپ نے اس وقت کوئی حکم نہیں دیا تو آج حکم دینے کے لیے آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ لہٰذا نہ آپ حکم دے سکتے ہیں اور نہ یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، بلکہ یہ کہانیاں ہیں جو اپنے مذہب کی تقویت کے لیے لوگ گھڑ لیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ فضیلت الشیخ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب کا نام کتاب الروح ہے۔ یہ کتاب ابن قیم رحمہ اللہ کی ہے۔ سائل کی معلومات شاید صحیح نہ ہو۔ اس کتاب میں حضرت شیخ نے کرامات اور کشفیات بیان کیے ہوئے ہیں۔ کیا کرامات اور کشفیات بیان کرنا شرک ہے؟ ابن قیم کی کتاب الروح کے بارے میں علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ ابن قیم کی کتاب نہیں بلکہ ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہے، جیسے بہت سی چیزیں بعض لوگوں کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ ابن قیم کی یہ کتاب ہے تو ہمارے لیے حجت اللہ کا قرآن ہے، نبی کی حدیث ہے، کوئی امام حجت نہیں۔ نہ ابن قیم حجت ہے، نہ امام ابن تیمیہ حجت ہیں۔ یا اللہ کا قرآن حجت ہے یا نبی کا فرمان حجت ہے۔ کرامت بیان کرنا کوئی حرج نہیں، احادیث میں کرامات صحابہ کی کرامات کے تذکرے ملتے ہیں، لیکن کرامت کے زور پر اللہ کی صفات اللہ سے چھین کر غیر اللہ کو دے دی جائیں، یہ کرامت نہیں ہے۔ اس لیے ایسا قصہ اگر کوئی بیان کرتا ہے جو قرآن و حدیث کی نصوص کے خلاف ہے، عقیدہ توحید کے خلاف ہے، تو ایسی بات بیان کرنا اس کے لیے جائز نہیں۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ فضیلت الشیخ وطر کی نماز کا حکم کب نازل ہوا اور وطر کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیں۔ وطر کی نماز کوئی علیحدہ نماز نہیں ہے کہ اس کا کوئی علیحدہ سے حکم نازل ہوتا، بلکہ جب 5 نمازوں کا حکم ملا عشاء کی نماز میں وطر، یہ عشاء کی نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء